جو ڈن بیسس والے ہیں انہوں نے تو کافی زیادہ جو ہے معاملات خراب کیے ہوئے ہیں. ہاں بالکل ایسے انہوں نے مارکیٹ میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اسکوپ کو جو ہے وہ کافی ڈیمیج کیا ہے. ایک اور ایشو یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ہمارے پاس جو نبوش کر کے لڑکے آتے ہیں وہ بھی گلا کر رہے ہیں کہ ہم بھی 7 سال بیٹھ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں اسامہ جدون، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسامہ جدون آفیشیل. اور ایک ویڈیو ڈالی تھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے، کچھ چیزیں میں نے کوشش کی کور کرنے کی. میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ میں ایک ایکسپرٹ کو لے کے اپنے ساتھ حاضر ہوں گا. بہت سے لوگوں کے اور بھی زیادہ سوالات تھے، اور خاص کر یہاں پر آ کے سیفٹی کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم وقتاً بوقتاً ایسے پروگرام کر کے ان چیزوں کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی خدمت میں یہ تمام چیزیں لا سکیں. آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، عماد یوسف. ان کا تعلق ہمارے ہزارہ سے، یہ مانسیرہ سے، اور ایز اے مینیجر یہاں پہ کام کر رہے ہیں اسٹرا میں. زبردست تجربہ ہے، پچھلے 5-6 سال سے یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ساتھ سعودیہ میں کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ساتھ یہ دبئی میں بھی کام کر چکے ہیں. سو جو گلف کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپینڈڈ ایکسپیرینس ان کے پاس آلریڈی ہے. تو امید کرتے ہیں آپ کے لیے اچھی چیزیں ہوں گی. ان کے بعد سب سے پہلے تو عماد، آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور السلام علیکم. تھینک یو سو مچ جی، آپ نے آج انوائٹ کیا ہمیں، اور اپنی فل کوشش ہوگی کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں اور چینل کے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے لیے اپنی طرف سے ایمانداری کے ساتھ جتنا ہمارے پاس نالج ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ، جو بھی آپ کے کویشچن ہوں گے ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ جواب دیں گے تاکہ آنے والے جتنے بھی ہمارے پردیسی بھائی ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوں. بہت شکریہ. دیکھیں، آج کے ہمارے پروگرام کا جو، جیسے کہ میں نے انیشلی ٹاپک بتا دیا کہ جو نئے آنے والے یہاں پہ ان کی مشکلات کے بارے میں. تو جو نئے آنے والے مشکلات، دیکھیں بہت سی میں نے دیکھے کو ملی. کچھ لڑکے ڈن بیسس پہ آ رہے ہیں، کچھ نبوش کر کے آ کے بھی 7 سال بیٹھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم کور اپ کریں گے. پھر اس کے علاوہ انٹرویوز کے اندر جو پرابلمز ہو رہی ہے اس کو بھی کور کریں گے. اسٹارٹنگ فرام ڈن بیسس اور جو سرٹیفائڈ بندہ آتا ہے، ان میں فرق، ڈن بیسس کے کیا نقصانات ہیں، اور اگر آپ انٹرویو لے رہے ہیں، اگر آپ نے کسی ڈن بیسس والے کو پکڑنا ہے، اس کی کیا چیزیں ہیں جس سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ ڈن بیسس والا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ جو ڈن بیسس والے ہیں انہوں نے تو کافی زیادہ جو ہے معاملات خراب کیے ہوئے ہیں. ہاں بالکل ایسے. انہوں نے مارکیٹ میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اسکوپ کو جو ہے وہ کافی ڈیمیج کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کلیئر ڈفرنس ہے. کوئی بھی ایکسپیرینسڈ بندہ یا کوئی بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی نالج رکھنے والا جو بندہ ہے وہ ڈن بیسس کے بندے کو، اور ایک سرٹیفائڈ پروفیشنل جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے جس کا تھوڑا بہت بھی ایکسپیرینس ہے، ایون اگر 5-6 ماہ بھی اس نے اگر ایز اے اسسٹنٹ بھی کام کیا ہوا ہے، تو ان دونوں کے درمیان بڑا زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈن بیسس والے ہوتے ہیں ان کو صرف ایک یہ باہر سے کسی ریلیٹیو نے، کسی کزن نے، چاچو نے، ماموں نے، کسی نے لارا لگایا ہوتا ہے کہ جی آج آپ نبوش کر کے آئیں تو یہاں پر بڑا اسکوپ ہے نبوش کا. ایگزیکٹلی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بندوں کے پاس نالج نہیں ہوتا، فیلڈ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ایون بہت سے ایسے دوست ہیں، جاننے والے احباب ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ جب ڈسکشن کی تو ہم نے ان کو انٹرویو کی تیاری کروانے کے لیے جب کویشچن آنسر ان کو کچھ دیے گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو ایون نبوش کی ایبریویشن کا نہیں تھا پتہ. تو دیکھیں ایسے بندے کے لیے پھر انٹرویو میں بیٹھنا اور جوابات دینا یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور ایشو یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ہمارے پاس جو نبوش کر کے لڑکے آتے ہیں وہ بھی گلا کر رہے ہیں کہ ہم بھی 7 سال بیٹھ رہے ہیں. اب وہ کیا چیز مس کر رہے ہیں نبوش والے، وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہی دیجیے گا. اصل میں ایک تو میں یہ کلیئرفائی کر دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ جو نبوش ہے یہ ایک ایگزامینیشن بورڈ ہے، یہ ایک کنسرن بورڈ ہے جو کہ ایک کورس پرووائڈ کرتا ہے. نبوش اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی کورس نہیں ہے. کورس کا نام جو ہے وہ IGC ہے، انٹرنیشنل جنرل سرٹیفکیٹ. سب سے بڑا جو ایشو یہ لوگ فیس کرتے ہیں کہ ہر جاب کے ساتھ منیمم 3 ایئر 5 ایئر ایکسپیرینس لکھا ہوتا ہے. تو اب جو بندہ اب ہے ہی فریشر، تو اس کے لیے اب اپنے آپ کو ایز اے ایکسپیرینس بندہ مینشن کرنا تو آسان ہے، پر وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کیسے کرے گا؟ مطلب وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پریکٹیکل اور نبوش میں بہت فرق ہے. پریکٹیکل سیفٹی میں اور آپ کی جو نبوش کا کورس ہے جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ تھیوریٹیکل آپ کو بہت کچھ پتہ ہونا چاہیے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، پر سائٹ کی سیفٹی اور بک کی سیفٹی جو ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا. اب چلیں مان لیا کہ ایک بندہ یہاں پہ آ گیا، اب وہ فریش نبوش کرایا، اسے IGC کر لیا، یہاں پہ پہنچایا سعودیہ میں. اب اسے فرسٹ جاب، وہ جو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پہلی سیڑھی چاہیے، پہلا اسٹیپ چاہیے جہاں سے وہ اپنے کیریئر کا آغاز کرے. جاب فائنڈ کرنے کے لیے کچھ، کیونکہ یہ سوال بہت آتا ہے، آسان طریقے کون سے ہوں گے، کس طرح لڑکے اپروچ کریں جاب کے لیے سعودیہ میں خاص کر؟ دیکھیں اس میں 2-3 کیٹیگریز کے آتے ہیں لوگ.
ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی یا کوئی ریلیٹیو یا کوئی بھی بندہ جو اس کے جاننے پہچاننے والا ہے، دوست یار ہو گیا یا کوئی کولیگ وغیرہ ہو گیا جو سابقہ اس کے ساتھ پڑھتا تھا یا کام کرتا تھا، وہ اس کی سی وی اگر ایچ آر ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دے تو وہ ایک چانس لگ جاتا ہے، جو فریش بندہ ہوتا ہے اس کو ہائر بھی کر لیتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کا یہ ہے، جیسے اب ایک نیا بندہ ہے، فریش بندہ ہے جس کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے، پر وہ آ گیا ہے، اب جاب ہنٹنگ کر رہا ہے، وہ ڈفرینٹ ویب سائٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں، جیسے لنکڈن پہ اپنی پروفائل بنا سکتا ہے، نوکری گلف پہ جا سکتا ہے، وہ انڈیڈ پہ سرچ کر سکتا ہے، ایکسپیکٹریٹ پہ جا سکتا ہے۔ اس میں چانس ہوتا ہے کہ اکثر آپ کو سپلائر کے ساتھ جاب کا ایک چانس مل جاتا ہے۔ تو میں اکثر یہ جو فریش ایچ ایس سی، جتنے بھی ایچ ایس سی کی فیلڈ میں فریش بندے آتے ہیں، ان کے لیے میرا یہ ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ کو سٹارٹ میں کہیں بھی اگر کسی سپلائر کے ساتھ بھی آپ کو جاب ملتی ہے تو آپ اس چانس کو مس نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جب آپ فیلڈ پر جائیں گے تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو سائٹ کی جو چیزیں ہیں ان سے آپ جو ہے نا آپ اویئر ہو جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایک کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا۔ لاسٹ کوسچن ہے، اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے جو انٹرویو کے پرابلمز ہیں۔ ایک بندہ آیا، آئی سی کر کے آیا، یہاں پہ آیا، چلے اس کو ریفرنس پہ کچھ عرصہ سپلائر کے ساتھ بھی کام مل گیا، اب اسے ایک اچھی کمپنی انٹرویو کے لیے بلا رہی ہے۔ پہلے تو انٹرویو کے پرابلمز، کیونکہ ہمارے بہت سے پاکستانی نہیں جانتے کہ انٹرویو وہ کلائنٹ، کنسلٹنٹ، کنٹریکٹر کا کیا کیس ہے، کیا سین ہے۔ اس کے علاوہ انٹرویو میں جس کمپنی کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی اسکوپ وغیرہ کا ایشو، کہ وہاں کا اسکوپ کیا اس حساب سے تیاری، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، جتنے بھی ایچ ایس سی کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا یہ مشورہ ہے، دیکھیں آپ جب بھی اپلائی کریں تو پہلے اس کمپنی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کو ایک اچھا خاصا نالج ہونا چاہیے کہ وہ کون سا اسکوپ ہے اس کمپنی کے پاس، وہ کیا کام کر رہی۔ آپ نے تیاری لیٹ سپوز کسی کنسٹرکشن فیلڈ سے ریلیٹڈ کر دی ہے، اور جو سامنے جو کمپنی آپ کے انٹرویو لے رہی ہے وہ کسی آئل اینڈ گیس کا ہے، تو یہ یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ بالکل ہی نا بہت بڑا ایک چینج آ گیا۔ وہ جو بندہ سوال کرے گا اس کی فیلڈ بالکل چینج ہے، وہ آپ سے آئل اور جو ہے نا ریفائنریز اور گیس اس سے ریلیٹڈ چیزیں پوچھے گا، جبکہ کنسٹرکشن کی جو فیلڈ ہے وہ بالکل ہی ٹوٹلی اگینسٹ ہے اس کے۔ تو میں یہ نہیں کہتا، کچھ چیزیں سملر بھی ہوں گی، لیکن جو کام کی چیزیں ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو انہوں نے پوچھنی ہے آپ سے، جس وجہ سے وہ آپ کو ہائر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ ڈفرینس اس میں آ جائے گا، اور آپ جو ہے وہ انٹرویو فیل کر جائیں گے، کیونکہ کمپٹیشن اتنا ہو گیا ہے۔ اب بہت ہی کم کوئی انٹرویو لینے والا بندہ ہوگا وہ کسی سے پوچھے گا کہ آپ مجھے ہیزرڈ کی ڈیفینیشن بتائیں۔ اب وہ اس طرح نہیں، اب وہ سائٹ کی ڈائریکٹ ٹیکنیکل چیزیں پوچھتے ہیں۔ آپ کا جو بھی کانٹریکٹر ہے جو آپ کو ہائر کر رہا ہے اس اسپیسیفک جو ہے پوزیشن کے لیے، آپ کو اس کے لیے پہلے آپ وہ پریپیئر کریں گے انٹرویو، اور وہ آپ جب کلیئر کر جائیں گے تو آپ کو آلموسٹ 80-90% آپ کو جو ہے ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب کنسلٹنٹ کی طرف سے اور کلائنٹ کی طرف سے کس لیول کے کویسچن آئیں گے۔ زیادہ تر اب جو ہے وہ سیناریو بیس کویسچن پوچھے جاتے ہیں، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کا سائٹ سے ریلیٹڈ کتنا ایکسپیرینس ہے۔ سائٹ سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جب نالج ہوتا ہے تو آپ اس کی ان ٹرکی کویسچنس کو ایزیلی جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہے اور اس طرح ہونی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ حماد یوسف، آپ ہمارے ساتھ رہے اس پروگرام میں، اور تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا۔ اگلے جو مزید پروگرامز ہیں کہیں کہ اس میں ہم انٹرویو پہ مزید فوکس کریں گے انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پیج کو لائک فالو کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔